إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. محترم حضرات، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، عود جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہ تنہا اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور بے شمار درود و سلام کا نزول و تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلات کے بعد سورہ عنکبوت سے چند ابتدائی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اس بات پر کہ وہ ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ بخوبی جان لے کہ کون دعویٰ ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ برائیوں پر برائیاں کر رہے ہیں، یعنی کافر اور مشرک لوگ، کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ ہم سے بھاگ جائیں گے، وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی گھڑی آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بخوبی جاننے والا ہے. یہ جو آیتیں ہیں سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتیں، ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ایک قاعدہ اور قانون بیان کیا ہے، وہ قاعدہ اور قانون جس کے اندر اللہ تعالیٰ کبھی بھی تبدیلی نہیں کرتے ہیں. اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ اگر آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو آزمائش تو آپ کی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو بھی آزمایا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی، ابتدائی طبقے کو آزمایا، اور جب تک روئے زمین کے اوپر مسلمان رہیں گے اللہ تعالیٰ کی آزمائش آتی رہے گی. آپ نے کہہ دیا کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، تو اس بنیاد پر آپ کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور آپ کو آزمائے گا. پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنا انسان کا ایمان پختہ ہے ویسے ہی اس کی آزمائش بھی بہت سخت ہوتی ہے. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے لیے لمبے عرصے تک عافیت رکھتا ہے، چھوٹی موٹی آزمائش کے ذریعے ان کو کامیاب کر دیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو بہت اچھی طرح سے جھنجھوڑا جاتا ہے، ہلایا جاتا ہے، اور سختی کے ساتھ ان کے ایمان کی جانچ کی جاتی ہے. کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ انسان ہے جو آزمائش آنے کے بعد میں اپنے ایمان پر آنچ نہ آنے دے،
اللہ سے بدگمان نہ ہو، اللہ کے دین کو چھوڑنے کا کوئی خیال اور کوئی وسوسہ اس کے ذہن میں نہ آئے، اور کیسے ہی آزمائشیں کیوں نہ ہو وہ اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ آزمائش کو مانگنا نہیں ہے، کیوں؟ انسان کمزور ہے، ہم بہت کمزور ایمان والے ہیں، اللہ سے عافیت کا سوال کرنا ہے، دن رات اللہ سے عافیت مانگنا ہے، لیکن آزمائش آ جائے تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ آزمائش آنے کی صورت میں بھاگنا نہیں ہے، فرار نہیں ہونا ہے، اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے، چاہے جو ہو جائے ایمان ہم سے نہ چھوٹنے پائے۔ یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے، کیوں؟ ہم سب جانتے ہیں آج حالات کیا ہیں، مساجد پر بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجد کو بت خانہ بنایا جا رہا ہے، طرح طرح سے نئے نئے قوانین آ رہے ہیں۔ ایسے قوانین ابھی انتظار میں ہیں کہ صاحب آپ کے لیے قرآن پڑھنا اور پڑھانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، آپ کے بچے قرآن نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو ایسی حالت میں عافیت کے طور پہ بھائی جیسے چل رہا تھا ویسے چلتا رہے، نہیں بلکہ اس وقت میں ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیسے ہی مشکل کیوں نہ ہو، سب سے قیمتی پونجی اور سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ اب غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خباب بن الارت بعض صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ خباب بن الارت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ وہ صحابی جن کو انگاروں کے اوپر لٹایا گیا، ان کے جسم سے نکلنے والے خون سے وہ آگ بجھی۔ وہ صحابی آگے بولتے ہیں، اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے تم سے پہلی امتوں کا حال یہ تھا کہ ایک آدمی کو لایا جاتا، اس کے ایمان کی بنیاد پر اس کے سر کے بیچ میں آرا رکھا جاتا اور اس سے کہا جاتا ایمان چھوڑ دو یا بھی تمہارے دو ٹکڑے کر دیں گے۔ وہ ایمان پر ثابت قدم رہتا، اس کو بیچ میں سے چیر کر دو ٹکڑے اس کے کر دیے جاتے، اور ایک آدمی کے جسم میں لوہے کی کنگھیاں داخل کی جاتی اور نیچے تک اس کو کھینچ دیا جاتا، لیکن یہ ظلم و ستم بھی ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکا۔ لیکن تم لوگ ہو جو جلدی کرتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو مانگتے ہوں گے صحابہ کے لیے، جب ایسا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ایسے ستایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کس بات کی تعلیم دی؟ دیکھو جمنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے جان پہ بن آئے، چاہے سخت ترین مظالم ہو، تم کو ایمان سے نہیں ہٹنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بڑی بڑی آزمائش آئی، کیوں؟ ایمان کی جتنا ایمان ہوتا ہے ویسی آزمائش آتی ہے، اور سب سے سخت آزمائش کس کے اوپر آتی ہے؟ انبیاء کے اوپر۔ اور سب سے افضل نبی کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ پر، آپ کے ساتھیوں پر سب سے سخت ترین آزمائشیں آئی، لیکن ان آزمائشوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا طرز عمل کیا رہا؟ یہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ ہم سیرت پڑھیں کہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خود جو ہے اور اپنے صحابہ کی کیسی تربیت کی تھی۔ آپ اگر سیرت پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے 7ویں سال میں قریش مکہ نے ایک بہت بڑا اکٹھ کیا، پنچایت بلائی، مہا پنچایت، اور سارے بڑے لوگ وہاں پہ جمع ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ قتل کر دینا چاہتے تھے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ ایک تو مسلمان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو رکاوٹ تھے، اور بنو ہاشم جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، اگرچہ بہت سے لوگ مسلمان نہ بھی ہوئے ہوں، جیسے آپ کے چچا ابو طالب ہیں، لیکن ان کا یہ تھا کہ بھئی ہمارا آدمی ہے، ہمارے خاندان کا آدمی ہے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیوں؟ یہ بنو ہاشم کے فرد ہے۔ سب لوگوں نے جمع ہو کے مشورہ کیا اور کہا کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے جب تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے لیے ہمارے حوالے نہیں کر دیتے۔ ایک تحریر لکھی گئی اور اس تحریر کے اندر کیا لکھا گیا؟ جو مسلمان ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرفدار ہے،
نہ ہم ان سے کوئی بات چیت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، نہ ان کے ہاں شادی بیاہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات رکھیں گے، اور نہ ہی کوئی ان کو سودا بیچے گا اور نہ ہی کوئی ان سے سودا خریدے گا۔ اللہ اکبر! مسلمان کتنے ہیں؟ مٹھی بھر۔ اور کتنے سخت بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے، کوئی چیز نہیں، بات نہیں، چیت نہیں، میل ملاقات نہیں، شادی بیاہ نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا، اچھا ہم ادھر چلے گئے تو ہماری بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہو جائے گا۔ بہت سے دکاندار ہوتے ہیں، صاحب اچھا لوگوں کو اگر یہ معلوم ہو گیا میرا عقیدہ یہ ہے تو میری دکان پہ تو کوئی آئے گا نہیں۔ بولے بھائی ٹھیک ہے، آپ بہت اچھے لوگ ہیں لیکن ہماری دکان سے ذرا دوری رہیے۔ تو یہ صاف طور سے یہ طے کر دیا گیا، تحریر لکھ دی گئی، اور اس تحریر کو کہاں لٹکا دیا گیا؟ کعبۃ اللہ کے اندر وہ صحیفہ لٹکا دیا گیا، تحریر لٹکا دی گئی، آج سے مسلمانوں کا بائیکاٹ۔ سارے مسلمان اور بنو ہاشم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرفدار تھے، سوائے ابو لہب کے کہ وہ ان کافروں کے ساتھ میں تھا، باقی سارے بنی ہاشم سمٹ کر کہاں پر جو ہے وہ جمع ہو گئے؟ شیب ابی طالب میں۔ دو گھاٹیوں کے بیچ میں ایک جگہ تھی، وہیں پر سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، اور اس کے بعد میں اب صاحب بند۔ اور یہ بائیکاٹ کتنے دنوں تک چلا؟ ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک چلا ہے، 3 سال تک۔ اگر ایک انسان جائزہ لے، چند لوگ بات کرنا بند کر دیں، چند لوگ مخالفت شروع کر دیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا بات ہے، میری خاندان کے لوگ مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں، میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، کوئی میرے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہتا، کیا مسئلہ ہے؟ اچھا وہ زمانہ آج کی طرح نہیں تھا کہ بھئی بینک میں لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہیں، ہزاروں روپے کم سے کم پڑے ہیں، ٹینشن نہیں ہے، 6 مہینے تک بھی دکان بند رہی تو اپنا گھر چلتا رہے گا۔ اس زمانے میں یہ سخت ترین حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ ہیں، صرف حرمت کے مہینوں میں باہر نکل سکتے ہیں، حج کے مہینوں میں جب لوگ آتے ہیں باہر سے۔ اور اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسلمان حرمت کے مہینوں میں باہر نکلتے تھے، اور اس سخت بائیکاٹ کے موسم میں باہر نکل کر باہر سے آنے والے لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ جھوٹے معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، دیکھو اللہ کو مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اسلام کو قبول کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آزمائش ان کو ان کے دین سے، ان کے مقصد سے، ان کے جو ہے طور طریقے سے ہٹا نہیں سکی۔ ایک مسلمان آپ کو اس وقت میں یہ نہیں ملے گا بھائی میرے سے نہیں برداشت ہو رہا، اب میں جا رہا ہوں، اب میں ان لوگوں کے ساتھ میں ہوں۔ ہر شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پابندی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ ڈٹا رہا 3 سالوں تک۔ پتہ ہے آپ کو کیا حالات تھے؟ کھانا پینا ختم ہو جاتا تھا، باہر سے کوئی ہمدرد ہے مسلمانوں کا، وہ بعض مرتبہ کچھ گیہوں وغیرہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھانجا یا بھتیجا تھا، وہ بعض مرتبہ کچھ گیہوں اس نے بھیج دیے، وہ بھی روکا جاتا تھا، کبھی چلا گیا کبھی نہیں گیا۔ یہاں تک حالت یہ ہوئی کہ درخت کے پتے چبانے پڑے، یہاں تک حالت یہ ہوئی کہ درخت کی چھال اتار کر کھانی پڑی۔ لیکن یہ سختیاں، یہ آزمائشیں، یہ حالات ان کو ایمان سے نہیں ہٹا سکے کہ صاحب اتنی مصیبت ہے، اب ہم کیا کریں، چلو ہم جان بچا لیتے ہیں، مال بچا لیتے ہیں۔ وہ اتنی سختی کے اندر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان کے مشن کے اوپر جمے رہے۔ تو حالات ایسے آ سکتے ہیں کہ بھئی ایک انسان کی جان کا نقصان، ایک انسان کے مال کا نقصان، لیکن اصل ایمان کیا ہے؟ بڑی سے بڑی سختی انسان کو اپنے ایمان سے نہ پھیر سکے۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوا؟ 3 سال کے بعد میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے، کہا یہ ختم ہونا چاہیے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ابو طالب آئے، کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اس کاغذ کو جس پر تم نے یہ معاہدہ کیا ہے ایک کیڑے نے کھا لیا، صرف اللہ کا نام بچا ہے۔ جب لوگوں نے کھولا تو وہ بات ویسی ہی تھی، اس کے بعد میں وہ چیز ختم ہوئی۔
غزوہ احد آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ہم کو غزوہ احد کا ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان کتنے ہیں؟ 700 یا اس سے کچھ آگے، 1000 سے کم تھے، اور کافر کتنے ہیں؟ 3000، اور جنگ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 صحابہ کو ایک پہاڑی کے اوپر بٹھاتے ہیں کہ یہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے، تم اگر دیکھو کہ کتنے ہی خراب حالات کیوں نہ ہو، خبردار یہاں سے نیچے مت اترنا۔ اب یہ ہوا کہ جنگ ہوئی، جنگ میں ابتداءً اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور اس کے بعد میں کیا ہوا؟ جب لوگوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگ رہے ہیں اور مسلمان مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو اس دستے میں 50 افراد تھے، اور ان کے امیر عبداللہ ابن جبیر تھے۔ تو ان میں سے بعض لوگوں نے نافرمانی کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہ حکم تھا کہ ہم جنگ کے وقت میں آ رہے ہیں، جنگ ختم ہو گئی، ہم نیچے اتر کر ہم بھی اس میں حصہ لیں گے۔ ان کے امیر نے روکا، کہا ایسا مت کرو، لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور اتر گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو کافر بھاگ رہے تھے، وہاں سے پلٹ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، وہاں سے حملہ کیا، اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ 70 کے قریب صحابہ مارے گئے، بہت سے صحابہ زخمی ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے، خود کی کڑیاں آپ کے سر میں گھس گئی، آپ کے زخموں سے خون بند نہیں ہو پاتا تھا، بہت سے نقصان مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی بعض آیتوں میں یہ سارا واقعہ ذکر کر کے بعض اسباب بتائے کہ ایسا کیوں ہوا، اور یہ نصیحت کی کہ تم کو کیا کرنا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، تم سر بلند رہو گے۔ تو اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا کہ جب تم اللہ کے حکم سے ان کافروں کو کاٹ رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم میں سے بعض لوگوں نے کم ہمتی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں تنازع کیا، آپس میں اختلاف کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جب تم کو وہ چیز نظر آئی جو تم کو پسند تھی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ دنیا کی زندگی کے طلبگار تھے اور بعض لوگ آخرت کے طلبگار تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تو اللہ نے تم کو ان کافروں سے پھیر دیا، یعنی تم مغلوب ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ تم کو آزمائے۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا کہ بھئی فتح کے موقع پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، اور اگر شکست ہو جائے تو پھر ساتھ میں رہو گے کیا نہیں رہو گے؟ اللہ آزمائش کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے شکست کے ذریعے تم کو آزمایا کہ تم اس موقع پر کیا کام کرتے ہو۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ بے شک تم کو معاف کر چکا ہے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایمان والوں کے اوپر بہت فضل کرنے والا ہے۔ ان آیتوں میں بعض صحابہ کی کچھ غلطیوں کو اللہ نے بتایا، لیکن غلطیوں کو بتانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ معاف کر چکا ہے، اب بعد والے تنقید نہیں کر سکتے کہ یہ کیسا کیے تم نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن قرار دیا۔ کسی کو مومن اللہ تعالیٰ خود قرار دے، اس سے بڑھ کے اور کوئی تمغہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بعد والوں کے سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم نے کم ہمتی دکھائی، تمہارا حوصلہ کمزور ہو گیا، تم میں ہمت ہونی چاہیے تھی، حوصلہ ہونا چاہیے تھا۔ جب کم ہمتی تمہارے اندر آئی، کافر تمہارے اوپر غالب آ گئے۔ جب تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیئر حکم تنازع کیا، آپس میں اختلاف کیا، کافر تمہارے اوپر غالب آ گئے۔ جب دنیاوی مال و متاع کی محبت تمہارے اندر آ گئی، کافر تمہارے اوپر غالب آ گئے۔ تو یہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ آج بتائیے یہ اسباب ہمارے اندر ہے کیا نہیں ہے؟ کم ہمتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، واضح احکامات کے اندر
آپس میں اختلاف کرنا، دنیا کے طلبگار ہونا، آخرت سے غافل ہونا، جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر نقصان بھی انسان کو اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح غزوہ احزاب کو آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور غالباً ہجرت کے 5ویں سال میں یہ غزوہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض یہودیوں کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کیا، نکالا ان کو مدینہ سے۔ انہوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کانٹیکٹ کیا، مکے والوں کے پاس گئے اور کہا ہم سب مل کر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، اور قبائل تھے، جو ہے وحشی قبائل تھے، ان سے بات کی، بدو قبائل تھے کہ ہم سب کو مل کے مدینہ پہ حملہ کرنا ہے، اور بہت بڑا لشکر جمع کر کے، جس میں کئی چھوٹے چھوٹے لشکر تھے، 10,000 کی تعداد میں مدینہ منورہ کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ صحابہ کی تعداد اس وقت میں کیا تھی؟ 900 سے 1000 تک صحابہ کی تعداد تھی۔ کیا کرنا چاہیے؟ اتنے دشمن ہیں، مقابلہ کرنے کی طاقت تو نہیں ہے، ایسے حالات تو نہیں ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک خندق کھودی جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اور مدینہ کے ارد گرد ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی، جس خندق کو پار کر کے وہ لوگ ادھر نہ آ سکے۔ کتنا بڑا گڑھا ہوگا وہ! اور اس وقت میں حالات یہ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس سے گزرتے، صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے مناسب لباس نہیں ہے، سردی سے بچاؤ کا سامان نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں کو 2 مٹھی جو دیا جاتا پوری دن بھر کی محنت اور مشقت کے بعد میں، اور ایسی چربی میں اس کو پکایا جاتا جس چربی کے اندر سے ناگوار بو اٹھ رہی ہوتی، اور جب لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے اتنی بھوک اور اتنی مشقت کے بعد میں، تو وہ کھانا ان کے حلق میں اٹکا کرتا تھا، زبردستی اس کو نگلا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ کا موقع ہے، طاقت چاہیے۔ اور اس کے بعد میں سارے دشمن آئیں اور بالکل جو ہے مارنے اور کاٹنے کی باتیں کرتے ہوئے کہ جتنے مسلمان جنگجو مرد ہیں سب کو ہم قتل کر دیں گے، اور ان کے بیوی بچوں کو غلام بنا کے اپنے ساتھ میں لے کے جائیں گے۔ آپ سوچیں کیا وہ منظر ہوگا کہ ایک طرف مسلمان ایک چھوٹی سی جگہ پہ محصور ہیں، اور چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا ہے، اور وہ بالکل مارنے اور ختم کرنے کے ارادے سے وہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر یہ نقشہ کھینچا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب ہر طرف سے لشکر تمہارے اوپر امڑ آئے تھے، تو اللہ نے ایک ہوا کے ذریعے، آندھی کے ذریعے تمہاری مدد کی، اور ایسے لشکروں کے ذریعے مدد کی جن کو دیکھا نہیں جا سکتا، یعنی اللہ نے اس موقع پر فرشتوں کے لشکر اتارے، اور کہا واللہ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بخوب خبردار ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ تمہارے اوپر سے آئے، یعنی مدینہ کے اوپر کے حصے کی طرف سے، مدینہ کے نچلے کناروں کی طرف سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل اچھل کر حلق میں آ گئے۔ ایک گھبراہٹ میں، شدید خوف میں جو انسان کی کیفیت ہوتی، وہ کیفیت اس وقت میں لوگوں کی ہو رہی تھی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ بھئی ہم اگر صحیح دین پہ ہے، یہ کیا مصیبت ہمارے اوپر آئی ہوئی اور اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اس وقت میں منافقوں نے اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں۔
اور چند آیتوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا اور کیا کہا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہا یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ بات کہی، اور اس سے کیا ہوا؟ ان کے ایمان میں اور اسلام میں مزید اضافہ ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے بھوکے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ بعض صحابہ نے آ کے کہا اللہ کے نبی خندق کے اندر ایک چٹان ہے جو نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اترتا ہوں۔ آپ اترے، آپ نے پہلی ضرب لگائی، اللہ اکبر کہا اور کہا مجھے قیصر کے محلات دکھائے گئے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ دعا کریے کہ اللہ ہم کو قیصر کے شہر پر فتح عطا فرمائیں، وہاں کے مکان ہم کو مال غنیمت کے طور پر ملے، ان کے شہر ہمارے ہاتھ سے اجڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ پھر آپ نے دوسری ضرب ماری اور وہ چٹان اور کچھ ٹوٹی کہ اللہ اکبر مجھے کسریٰ کے محل اور ان کے شہر اور باغات دکھائے گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی دعا کریے کہ اللہ ہم کو وہ مکانات اور وہ شہر مال غنیمت کے طور پہ عطا کرے، ہم کو ان پر فتح عطا کرے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر تیسری ضرب آپ نے ماری، آپ نے کہا مجھے حبشہ کے محلات دکھائے گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی دعا کریے، تو آپ نے کہا جب تک حبشہ والے تم کو چھوڑے رکھیں تم بھی ان کو چھوڑے رکھو، اور جب تک ترک تم سے قتال نہ کرے تم بھی ان کے ساتھ قتال مت کرو۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، کیسا ماحول ہے؟ خطرناک۔ اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے قیصر کے محلات ملیں گے، کسریٰ کے محلات ملیں گے، اسلام وہاں تک جائے گا۔ اور صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے، ایسا ہی ہوگا۔ اور منافق کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو ابھی مدینہ سے باہر جا کے استنجا کے لیے مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے، اور یہ کیا بول رہے ہیں؟ قیصر و کسریٰ کی حد تک جائیں گے، کچھ بھی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت میں ایمان والوں کا جو رویہ تھا آج بھی وہ رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام غالب آئے گا، زمین کے اوپر کوئی کچا اور پکا مکان نہیں ہوگا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اس میں داخل کر کے رہے گا، عزت والے کو عزت دے کے اور ذلیل کو ذلیل کر کے۔ دنیا کا مستقبل اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں دیکھیں، اور اللہ نے عزت اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے رکھی ہے، لیکن منافق لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بہت ضروری ہے، حالات سخت ہو، ماحول کیسا ہی ہو، ہم اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا جائزہ لیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، مسجد کو نمازوں سے آباد کریں، قرآن کی تلاوت ہمارا معمول ہو، اپنے بچوں کی تربیت اس نہج کے اوپر کریں جس نہج پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ یاد رکھیں ایمان اور آزمائش ایک ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے جو آزمائش میں جمیں ثابت قدم رہیں، اور جو آزمائش کے اندر کمزور پڑ جائیں اور دنیا کی ہواؤں کے ساتھ چلنے لگیں تو یاد رکھیں دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اس کے بعد بہرحال کبھی نہ کبھی اللہ رب العالمین کے سامنے ہم سب کو پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، ان کو فتح عطا فرما، ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ کفر کو اور کافروں کو ذلیل اور رسوا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ جو مسلمان مقروض ہیں اللہ ان کے قرض ادا فرما، جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما، جو نکاح کے خواہش مند ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو مسلمان بیمار ہیں تکلیف میں ہیں اے اللہ ان کی بیماری سے ان کو مکمل شفا عطا فرما، ان کی تکلیفوں سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تکلیفوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اے اللہ ان کے متعلقین کی پریشانیوں کو دور فرما۔
جو مسلمان گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر سے اللہ ان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو اپنی موت اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔